زرغونہ پہنچی ہے پہاڑی پہ، جو کہ ڈیرا ہے شاہ صاحب کا، جو کہ لسبیران کے بہت ہی مانے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے ڈیرے پر خود ہی چونا لگا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ شاہ صاحب میں بہت ہی پریشان ہوں۔ سلام دعا کے بعد وہ وہاں بیٹھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سنگ ماں کو ریویو کرتے ہیں۔ سنگ ماں کی اس قسط میں جو ہلمند ہے اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے وہ گل مینا کو پسند کرتا ہے، جس پہ وہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہے کہ میں ایسی کیفیت میں پھنس چکا ہوں کہ نہ میں اب اس سے نکل سکتا ہوں، نہ میں اس سے انکار کر سکتا ہوں۔ تو وہ اپنے مردہ باپ سے، جو کہ قبر میں ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے۔ شاہ صاحب نے جو ہے زرغونہ سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی نفرتیں جو ہیں وہ اپنے قبر میں لے جانے کے بجائے بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو تم اپنی نفرت کے اوپر چونا پھیر دو اور اپنی نفرت ختم کر دو، اور اپنی جس سے بھی تمہاری ناراضگی ہے وہ ختم کر دو، تبھی تمہیں سکون ملے گا۔ زرغونہ کے پاس پہنچتے ہیں مستان کے چچا چچی کہ مستان کو شادی کی اجازت دی جائے، تو زرغونہ ان دونوں کو اجازت دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے مستان فری ہے، وہ میری قید سے آزاد ہے۔ اس کی بیٹی بہت ہی خوش ہوتی ہے یہ بات دیکھ کے، کیونکہ اسی نے ماں کو کہا ہوتا ہے کہ اب تم یہ نفرتیں ختم کر دو۔ زرغونہ جو ہے وہ پکاتی ہے میٹھے ڈوڈے اور حلوہ اور اپنی بہن کے پاس پہنچتی ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے زرسانگا کو کہ زرغونہ آئی ہے، تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ پڑتی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمت عطا کر کہ میں اپنی بہن کا سامنا کر سکوں، جو کہ ہلمند کر چکا ہے اس کے بعد۔ جیسے ہی وہ رو رہی ہوتی ہے تو اس کی بہن آتی ہے اس کو اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے میٹھا ڈوڈا اور حلوہ لائی ہوں، اور پھر اس کو گلے لگاتی ہے اور وہ دونوں آپس میں گلے شکوے کرتی ہیں اور اپنے بچپن کی باتیں کرتی ہیں۔ تو زرغونہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے تمہارے بیٹے کا رشتہ منظور ہے۔ اس کی بیٹی پوچھتی ہے کہ ماں کیوں خوش ہو، تو وہ بتاتی ہے اس کو، تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو ہلمند جو ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں اب حکمت کو۔ حکمت بھی اس بات پہ بہت خوش ہے، لیکن جو حاجی صاحب ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس بات کے بعد اب ہلمند اور حکمت آمنے سامنے آ جائیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ اب تم بغیر گارڈز کے گھر سے نہیں نکلو گے۔ تو اس کو 3 گارڈز دیے جاتے ہیں۔ وہ ان گارڈز کو لے کر جب ہلمند کے پاس جاتا ہے اور ہلمند کو پتہ چلتا ہے تو ہلمند بھی بندوق اٹھا لیتا ہے، لیکن وہاں پر اس کو ہلمند نہیں ملتا، تو وہ واپس آتا ہے حکمت، اور اپنے گاؤں کے بزرگوں سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ اور اس مسئلے کو حل کراؤ، تم لوگ کیوں چاہتے ہو کہ ہم دونوں بھائی آمنے سامنے آ جائیں۔ وہ بزرگ جو ہیں وہ حاجی سے ڈرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ہلمند کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہلمند تو پہلے جرگہ چاہ رہا ہے، ہلمند تو چاہتا ہی نہیں ہے صلح، تو ہلمند سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کروانے آئے ہیں۔ تو تب وہ ہلمند ان پہ بہت زیادہ تانے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے تو دعائے فاتحہ ہی کر لو۔ اگر آپ کو مزید ریویو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔